محترم جناب شاد صاحب سیوانی نذرانِ عقیدت پیش فرما رہے تھے. اچھی آواز تھی، اچھی شاعری تھی، اور آپ حضرات انہیں اچھی داد و تحسین سے بھی نواز رہے تھے. دیکھیے شعر جب پڑھ رہے تھے تو درمیان شاعری ایک شعر انہوں نے پڑھا. وہ کیا پڑھا تھا کہ وہ جو خلافت کے دعوے دار ہیں وہ چار کیا وہ محشر میں لاچار ملیں گے. تو سارے شعر چھوڑتے ہوئے اس شعر کی ادھر سے فرمائش آئی تھی کہ صاحب وہ شعر ذرا ایک بار پھر پڑھ دیجئے. تو جب سماعتیں اتنی پختہ ہوں تو اسے منزل معراج تک رکھنا چاہیے، یہ ناظم کی ذمہ داری ہوتی ہے. آئیے آپ کے پسند اور آپ کی سماعت کے قریب آتے ہوئے میں چار مصرے حاضر کرتا ہوں، دیکھتے ہیں آپ کیسے استقبال کرتے ہیں. یہ چار اور لاچار کی باتیں کر رہے تھے تو میں بھی یہیں سے سلسلہ شروع کرتا ہوں. نقب لگا کے فضیلت کی چوریاں نہ کرو. ہاں زندہ باد آئے گی آواز مجھے مجھے پتا ہے. نقب لگا کے فضیلت کی چوریاں نہ کرو. علی کے گھر سے ولایت کی چوریاں نہ کرو. نقب لگا کے فضیلت کی چوریاں نہ کرو. علی کے گھر سے ولایت کی چوریاں نہ کرو. ارے نبی کے دفن میں مصروف ہے نبی کا وسیع. نبی کے گھر سے خلافت کی چوریاں. نبی کے دفن میں مصروف ہے نبی کا وسیع. نبی کے گھر سے خلافت کی چوریاں نہ کرو. حضرات آئیے آپ میں تھوڑا سا یہ محسوس کر رہا ہوں کہ پیچھے تو اب تک دیوار آ گئی ہے، اب اس کے آگے تو جگہ ہے ہی نہیں ہے، لیکن آگے تھوڑی سی جگہ خالی ہے. تو آگے والے اگر قریب آ جائیں تو پیچھے والوں کو آگے جگہ مل جائے گی آنے کی. تھوڑا سا قریب آ جائیے بھائی، ادھر آ جائیے، ادھر جگہ خالی ہے. کیمرے کے پیچھے جو لوگ ہیں بھائی یہاں آ جائیے، اس طرف آ جائیے پلیز، قریب آئیے تاکہ محفل کا ماحول بننا چاہیے. میں ایک بات یہاں پہ ضرور عرض کر دوں کہ محفل سجانے والے بڑی محنتوں سے، بڑی مشقتوں سے، بڑی لگن سے، بڑے جذبات کے ساتھ، بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ محفلوں کو سجاتے ہیں، اور سال بھر اس محفل کا انتظار رہتا ہے. اس میں آپ سب شریک ہیں. مگر ایک بات امیر بھائی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی موجودگی میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ اہل بیت کی محفل ہے. ہم نے دیکھا ہے آج اگر کسی شہر میں کوئی ایک مشاعرہ ہوتا ہے تو اس مشاعرے میں لاکھوں خرچ کیے جاتے ہیں اور دور دور سے شاعروں کو بلایا جاتا ہے. ہزاروں کی بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے، بہت پبلسٹی ہوتی ہے، اور لوگ اس مشاعرے کی طرف جوخ در جوخ پہنچتے ہیں. رات بھر بیٹھے رہتے ہیں، رات بھر شاعروں کو سنتے رہتے ہیں، بہت لطف اندوز ہوتے ہیں. مگر جب وہ لاکھوں خرچ کر کے پوری رات بیٹھنے کے بعد مشاعرہ ختم کر کے واپس جا رہے ہوں تو ان سے ایک سوال کر لیجئے، تمہیں اس سے جانے کے بعد ملا کیا؟ مشاعرہ ختم کرنے کے بعد مشاعرے سے لوٹ کر جانے والے شاعروں سے پوچھئے، بانیان مشاعرہ سے پوچھئے، شرکت کرنے والوں سے پوچھئے، تمہیں مشاعرے سے جانے کے بعد ملا کیا؟ تو سب خاموش نظر آئیں گے، خالی ہاتھ نظر آئیں گے. اب آپ محسوس کریں کہ اہل بیت کی بزم کا کتنا بڑا یہ شرف ہے کہ یہاں نہ شاعر خالی ہاتھ جاتا، نہ ذاکر خالی ہاتھ جاتا، نہ سامع خالی ہاتھ جاتا، نہ محفل برپا کرنے والے خالی ہاتھ جاتے. کسی کو کچھ ملے یا نہ ملے مگر دعائے زہرا سب کے حصے میں آتی ہے. تو اس اعتبار سے ہم اور آپ سب انتہائی خوش نصیب ہیں کہ آج شہزادی ہماری بزم میں موجود ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ کون کون میرے لال کی محفل میں کتنا شاد ہو رہا ہے. آئیے اسی بیداری کا ثبوت دیجئے اور عقیدتوں کا ثبوت دیجئے. آئندہ شاعر کا استقبال کیا جائے. ان مصروں کے ساتھ میں معیاری شعر پیش کرنا ہوں. ملا فرمائیے ایک اچھے اور پختہ لب و لہجے کے شاعر کو پیش کرنا ہے، اس کا استقبال کرنا ہے. عرض کر رہا ہوں آپ سب میں دم و دبجے رہیے. امیر بھائی شعر کچھ حاضر کرتا ہوں، ردیف کا اس کے اندر صرف ہے. نبیل بھائی دیکھیے گا کہ فکر نے جب کیا مدح شہ ابرار کا رخ، فکر نے جب کیا مدح شہ ابرار کا رخ. بھیا مائک کا تھوڑا سا ایکو بڑھا دیجئے، کچھ کیفیت نہیں پیدا ہو پا رہی ہے مائک میں ابھی تک. فکر نے جب کیا مدح شہ ابرار کا رخ، ذوفشاں ہونے لگا خود میرے افکار کا رخ. اب ردیف ذہن میں رکھیے،
مولانا حاضر کر رہا ہوں شعر ملاحظہ فرمائیے. فکر نے جب کیا مدح شہ ابرار کا رخ، ذوف چاہ ہونے لگا خود میرے افکار کا رخ. اب علی جیسا زمانے میں سخی کیا ہوگا. ردیف کا لطف آئے گا آپ کو. اب علی جیسا زمانے میں سخی کیا ہوگا، مال و زر دے کے بھی دیکھا نہ طلبگار کا رخ. ہائے 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 ہائے. مولانا فرمائیے لطف آئے گا آپ کو شاعری کے اندر. میں شعر پیش کر رہا ہوں. اب علی جیسا زمانے میں سخی کیا ہوگا، مال و زر دے کے بھی دیکھا نہ طلبگار کا رخ. تو جس نے حیدر کی محبت میں نیا در کھولا، جس نے ابھی تک آگرہ کا مجمع مجھے ملا نہیں ہے بھائی، ملنا چاہیے مجھے، آپ کا ساتھ چاہیے تو میں انشاءاللہ آپ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا. جس نے حیدر کی محبت میں نیا در کھولا، ہم علی والے کریں گے اسی دیوار کا رخ. جس نے حیدر کی محبت میں نیا در کھولا، ہم علی والے کریں گے اسی دیوار کا رخ. ایک شعر بہت حساس شعر، چونکہ شعر سنتے ہیں آپ اس لیے پیش کر رہا ہوں. ہم علی والے کریں گے اسی دیوار کا رخ. فاطمہ آپ کے رومال میں آنے کے لیے، شعر پہنچ جائے گا تو انشاءاللہ آپ سب میرے ساتھ ہو جائیں گے. فاطمہ آپ کے رومال میں آنے کے لیے قطرہ عشق نے چوما ہے عزادار کا. فاطمہ آپ کے رومال میں آنے کے لیے قطرہ اشک نے چوما ہے عزادار کا رخ. قطرہ اشک نے چوما ہے عزادار کا رخ. آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں اپنی فہرست کے دوسرے شاعر محترم جناب عارف اکبر آبادی سے، جو لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں. نوجوان ہیں، عہد حاضر کے ابھرتے ہوئے شاعر ہے، عمدہ فکر ہے، عمدہ شاعری ہے. جناب عارف اکبر آبادی آپ کے حضور، آپ حضرات کا استقبال فرمائیں.